حضرت محترم شاعر کہتا ہے کہ وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ، وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ، اور دلوں کو اپنی باتوں سے، اپنے اخلاق سے، اپنی علمی لیاقت سے فتح کرنے والی شخصیت کا وہ کوئی اور نہیں، ہم سب کے ہر دل عزیز استاد محترم حضرت مولانا مفتی رضوان نسیم صاحب قاسمی۔ میں ان سے بڑی ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں۔ الحمد للہ حمدا موافیا لنعمہ مکافیا لمزیدہ، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وجنودہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فإذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ صدق اللہ العظیم۔ الوداعی نصیحت کی کیا اہمیت ہے آپ ایک حدیث سے سمجھ سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مشہور صحابی حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا معلم اور داعی بنا کر بھیج رہے تھے تو آپ حضرت معاذ بن جبل کے ساتھ چلنے لگے، اور آپ دور تک حضرت معاذ کو سمجھاتے گئے کہ اے معاذ تم کہاں جا رہے ہو اور تمہیں ان کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ جب آپ کا کوئی محبوب آپ سے جدا ہو رہا ہو تو آپ ان سے ایسا کلام کر لے، آپ ان سے ایسی گفتگو کر لے، آپ ان کے سامنے ایسے اصول رکھ دیں کہ وہ پوری زندگی آپ کی اس بات کو فالو کرے اور آپ کی اس نصیحت پر عمل کرے۔ تو میں الوداعی نصیحت کے طور پر اپنے تمام طلبہ سے 4 نصیحتیں کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں۔ خود اعتمادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو جوہر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن صلاحیتوں سے متصف کیا ہے آپ کو اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ایک کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں، اگر آپ کامیابی و کامرانی، سرفرازی اور سربلندی کو اپنا مقدر اور نصیبہ بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں لوگ آپ کو ایک باعزت شہری کی حیثیت سے جانیں، پھر آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں۔ خود اعتمادی کو انگریزی زبان میں کہا جاتا ہے سیلف کانفیڈنس۔ جب تک آپ کے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہوگی، یقین جانیے آپ دنیا میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ کامیابی کا سب سے اہم زینہ اور کامیابی کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو اپنی ذات میں خود اعتمادی کی صفت لانی ہوگی۔ انسان کی ترقی میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہی ہے سیلف ڈاؤٹ، یعنی احساس کمتری۔ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ بس چندہ ہی کر سکتے ہیں؟ آپ ہر کام کر سکتے ہیں، جبکہ آپ سمجھ لیں کہ آپ سب کام کر سکتے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے اگر آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسری بات ہے خوش اخلاقی۔ خود اعتمادی کے بعد آپ کو خوش اخلاق بننا ہوگا۔ کل جب آپ گھر جائیں گے تو آپ ایک طالب علم اور ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے گھر نہیں جائیں گے، بلکہ آپ اس حیثیت سے اب گھر جائیں گے کہ آپ کو معاشرے کے افراد کے درمیان مرجعیت کا مقام اور مقتدیانہ حیثیت آپ کو حاصل ہو چکی ہوگی۔ کل آپ اس شان سے گھر جائیں گے کہ دوست اور دشمن ہر ایک کے لیے آپ مرکز محبت اور مرکز عقیدت بن چکے ہوں گے۔ آپ اس حال میں گھر پہنچیں گے کہ امیر اور غریب ہر ایک کی رسائی آپ کے گھر تک ہوگی۔ سارے حضرات آپ کے گھر پر آئیں گے، مسائل پوچھیں گے آپ سے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خوش اخلاق بنیں۔ اگر آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو یاد رکھیے کہ آپ کا جینا بیکار ہے۔ جس طریقے سے پھول کے اندر اگر خوشبو نہ ہو، پھول کے اندر اگر رنگینیت نہ ہو تو وہ پھول کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے اندر خوش اخلاقی نہیں ہے تو یقین مانیے آپ مفتی کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ بلکہ میں تو آگے بڑھ کر کے کہتا ہوں اگر کسی انسان کے اندر خوش اخلاقی نہیں ہے تو پھر اس انسان میں اور جانور میں کیا فرق رہ جاتا ہے۔ تیسری بات ہے خودداری۔ خود اعتمادی اور خوش اخلاقی کے بعد آپ کے اندر خودداری کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ چیز عام طور سے ہمارے اندر سے ختم ہو گئی ہے۔ خودداری کا کیا مطلب ہے کہ آپ اپنی عزت اور توقیر کا لحاظ رکھیں۔
ہم خود اپنی عزت نہیں کرتے ہیں تو دنیا کیا ہماری عزت کرے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ اگر آپ خود اپنے آپ کو ذلیل کریں گے تو دنیا آپ کی قدر نہیں کرے گی۔ آپ میں سے جو بھی حضرات جائیں گے تو 3 کیٹیگری میں تقسیم ہو جائیں گے۔ کچھ حضرات وہ ہوں گے جو مدرس بنیں گے، کچھ حضرات وہ ہوں گے جو کہ امام بنیں گے، اور کچھ حضرات وہ ہوں گے جو کہ جاب کریں گے۔ بہت کم ایسا ہوگا توصیف کی طرح جس کو نظامت مل جائے۔ مدرس حضرات اگر خوددار نہیں ہوگا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اگر اس کے اندر خودداری کی صفت نہیں ہوگی تو وہ اپنے آپ کو ذلیل کر کے رکھ دے گا، طلبہ کے اوقات کو وہ برباد کر دے گا، ناظم کو وہ دھوکہ دے گا اور چندہ دینے والوں کو بھی وہ دھوکہ دے گا۔ ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر خودداری کی صفت پیدا کریں۔ شروع میں انسان کیا کرتا ہے؟ جب کسی مدرسے میں جاتا ہے، جی حضرت، آئیے حضرت، فرمائیے حضرت، اسی کام میں انسان لگ جاتا ہے، اور جب ناظم سے اختلاف ہوتا ہے تو پھر اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے؟ کون حضرت؟ کیسی حضرت؟ کہاں کے حضرت؟ میرے عزیزو، یہ دھوکہ دہی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر آپ اس ناظم کی قدر کرتے ہیں تو پھر ان سے جدا ہونے کے بعد جاننا پہچاننا سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خوددار نہیں تھے، آپ اپنا ضمیر بیچ کر کے اس مدرسے میں رہ رہے تھے۔ میرے عزیزو، اللہ کے واسطے یہ کام مت کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَن يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللَّهُ، جو آدمی پاک دامن ہونا چاہتا ہے اللہ اس کو پاک دامن کر ہی دیتے ہیں۔ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، جو آدمی بے نیاز ہونا چاہتا ہے اللہ اس کو بے نیاز کر دیتے ہیں۔ اگر آپ خود بے نیاز نہیں ہوئیے گا، دوسرے لوگ آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھیں گے ہی، آپ کو مجبور سمجھیں گے ہی۔ آپ جائیں تو جس شعبے سے جائیں، مدرسے میں جائیں یا کہ جاب کرنے کے لیے جائیں یا کہ امامت کرنے کے لیے جائیں، کسی کے انڈر میں جب تک ہیں تو آپ کو خودداری کی صفت بھی لانی ہوگی۔ چاہیے آپ کام پر فوکس کریں، جھوٹ موٹ کی تعریف نہ کریں۔ چوتھی اور آخری نصیحت اور آخری بات ہے خود احتسابی۔ آپ کہیں پر بھی جائیے، کسی بھی شعبے میں جائیے، ہمیشہ انسان دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے کہ وہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ فلانے استاد سوئے ہوئے ہیں، ہم کیوں نہیں سوئے؟ سیکریٹری صاحب نہیں دھو سکتے ہیں مسجد، ہم ہی دھوئیں گے، اور آنر خود نہیں کر سکتا ہے، ہم ہی سارے کام کریں گے۔ دوسرے لوگ بھی تو ملازم ہیں، دوسرے لوگ بھی تو جاب کرنے والے ہیں، وہ بھی تو کریں۔ یعنی ہمیشہ انسان دوسروں کے پیچھے رہتا ہے کہ دوسرے لوگ وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ کبھی خود کے بارے میں بھی سوچ لیا کرو کہ تم شریف کام کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو، یہ بھی تو ذرا دیکھ لو۔ ہر انسان اپنی مجلسی گفتگو میں صرف اسی کو موضوع بناتا ہے، فلانے صاحب یہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے جو کام دوسرے لوگ نہیں کر سکے ہیں، خود اعتمادی کی صفت پیدا کیجئے، خودداری کی صفت پیدا کیجئے اور اس کام کو آپ کر دیجئے، تب جا کر کے آپ ایک کامیاب انسان بنیے گا۔ تنقید سے، نکتہ چینی سے کوئی انسان کبھی کامیاب نہ ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا، اس بات کو یاد رکھ لیجئے۔ کام کرنے والے لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں، جو لوگ ناکام ہوتے ہیں وہی لوگ ہمیشہ نکتہ چینی کرتے ہیں کہ وہ کام نہیں کر رہا ہے، وہ کام نہیں کر رہا ہے۔ جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے، تنقید پر نہیں جاتا ہے، دوسروں کی تنقید نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ کو لگے اس ٹاپک پر کام کرنے کی ضرورت ہے تو آپ کام شروع کر دیجئے، فقہا نے کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ حدیث کی اس ٹاپک پر کام ہونا چاہیے، آپ کام شروع کر دیجئے، دیگر محدثین نے کیا یا نہیں کیا، آپ اٹھ کھڑے ہوئیے۔ جب آپ اکیلے اٹھ کھڑے ہوئیے گا پورے عزم کے ساتھ، خود اعتمادی کے ساتھ، خودداری کے ساتھ، تو پوری دنیا آپ کا ساتھ دے گی، اور انشاءاللہ پھر ہر میدان کے آپ ہی فاتح ہوں گے اور ہر فیلڈ میں آپ ہی آپ نظر آئیں گے۔ میرے عزیزو، آپ جس فیلڈ میں بھی جائیں آپ خود احتسابی ضرور کیجئے۔ 24 گھنٹے میں آپ صرف 5 منٹ کے لیے وقت نکالیں اور یہ سوچے کہ آپ نے ان 24 گھنٹے میں کون سی اچھائی کی ہے، کون سی برائی کی ہے۔ جو اچھائی کی ہے اس کو مزید ابھاریے، اس کو مزید نکھاریے، اور اگلے دن مزید وہ اچھائی کیجئے، اور جو برائی کی ہے اس سے توبہ کیجئے۔ تو میرے عزیزو، ان 4 باتوں کو یاد رکھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ہر طرف کامیابی اور کامرانی ہی نظر آئے گی۔ آپ جس فیلڈ میں بھی جائیں گے انشاءاللہ آپ ناکامی کا منہ نہیں دیکھیں گے۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا۔ میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔